الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم صلی علیہ السلام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کی جو اہم عبادتیں ہیں ان میں ایک تو روزہ ہے، دوسرے تراویح، اور تیسری بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے. یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو آسان کرنے کے لیے ایک نسخہ دیا ہے. روزہ ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے، تراویح، قرآن کی تلاوت، روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا، دعا کرنا، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ مشکل معلوم ہوتی ہے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے. تو ساری عبادتوں کو آسان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ارشاد فرمایا. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مثال کے طور پر ایک پارس پتھر ہمیں دیا. پارس ایک پتھر ہے، اس کو اگر لوہے پر لگا دیا جائے تو لوہا بھی سونا بن جاتا ہے. لوہے کو سونا بنانے کے لیے پارس پتھر کو اس پر ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ایک پارس پتھر دیا ہے کہ ہر عمل کو ہم آسان کر سکتے ہیں اور قیمتی بنا سکتے ہیں. وہ پارس پتھر کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. حدیث میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، یہ دو چیزیں. ایمان یعنی یقین، ایمان یعنی یقین، اور احتساب میں نے ثواب کی امید اور اخلاص. ایمان یعنی یقین کے ساتھ روزے رکھے، اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی امید ہو، اس عمل پر جو اجر ملنے والا ہے اس کی امید ہو اور اخلاص ہو. تو یہ پارس پتھر ہے، اس کی وجہ سے ہر عمل ایک مومن کا بہت قیمتی اور وزنی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بیوی بچوں پر سبھی خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر سبھی لوگ خرچ کرتے ہیں، کافر بھی، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو. جتنے دنیا کے مذاہب ہیں اور جتنے مذہبوں کے ماننے والے ہیں سبھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان پر دولت لوٹاتے ہیں، پیسہ لوٹاتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ملتا. اب اگر ایک مسلمان اسی پارس پتھر کو استعمال کرے، یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین اور ثواب کی امید پر اخلاص کے ساتھ بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو اس کا یہ خرچ سب سے بڑا اجر کا ذریعہ بن جائے گا. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ بتاؤ کون سا دینار سب سے افضل ہے؟ ایو دینار اعظم اجرا، کون سے پیسے کا سب سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ روپیہ ہے جسے تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. دینار انفقتہ علی مسکین،
ایک وہ روپیہ ہے جسے تم نے کسی غریب پر خرچ کیا، دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک وہ روپیہ ہے جسے تم نے کسی غلام کی گردن آزاد کرانے میں خرچ کیا، اور چوتھا دینار انفقتہ علی اہلک، چوتھا وہ روپیہ ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے۔ اب حضور خود فرماتے ہیں ایو دینار اعظم اجرا، کون سے روپے کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ اس روپے کا انفقتہ علی اہلک جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، صرف ایمان اور احتساب کی وجہ سے، یقین ہو، ثواب کی امید ہو، اخلاص ہو، تو اس کی وجہ سے کتنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کام دین کے کام بن جاتے ہیں۔ خواہشات نفسانی، جو نفس کو خواہش پوری کرنے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نیت صحیح ہوگی، یقین ہوگا اور ثواب ملنے کی امید ہوگی تو وہی دین کا کام بن جائے گا اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے جتنی بھی رمضان مبارک میں عبادتیں ہیں، یہاں حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، یعنی رات میں تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، جتنا ہو سکے قیام اللیل کرے، تو اس میں بھی شرط لگائی ایماناً و احتساباً، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید پر۔ تو یقین اور ثواب کی امید پر جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو رمضان کی عبادتوں کو، سارے ہی اعمال کو آسان کرنے کا یہ بہت بہترین نسخہ ہے جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔ پھر دوسری بات، رمضان مبارک میں روزے کے بارے میں تو ہم نے سن لیا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا اہم ہے۔ اب رمضان مبارک میں قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی قرآن تو عام دنوں میں بھی جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، گہرا تعلق رکھے اور قرآن کو زیادہ وقت دے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، اسے دعائیں مانگنے کا وقت نہ ملے، تو میں اسے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ افضل چیز عطا کروں گا۔ قرآن میں اتنا مشغول ہے، شرط یہ ہے کہ اتنی مشغولی ہو کہ دعا کے لیے وقت بھی نہ ملے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، قرآن کی تلاوت۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نورانیت رکھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، ہمارے اکابر بزرگان دین کا معمول دیکھ لیں تو ایک قرآن پڑھتے تھے، کتنے زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ آج بھی کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن سے ان کو عشق ہے، ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت دے، قرآن سے ہمیں سچا تعلق نصیب ہو جائے۔ قرآن کے اندر عجیب تاثیر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ رمضان مبارک میں جماعت میں چل رہا، وہ حافظ قرآن تھا، اس کی عادت تھی وہ روزانہ جو ہے مجھ سے اجازت لیتا کہ میں آج اتنے پارے پڑھوں گا، اور جو نیت سے پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ وہ نیت اس کی پوری کرتی۔ وہ کہتا تھا کہ آج میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنے پارے پڑھوں گا، دن بھر نہیں سوؤں گا، اور آج مجھے بھوک اور پیاس بالکل نہیں لگے گی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا تھا۔ قرآن تاثیر ایسی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی کیونکہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا گیا قرآن اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ کلام کا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو انسان کے اندر سے بات نکلتی ہے، کلام یعنی بات، تو یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان میں نوازتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور بالکل مست، جیسے
اکڑ کر چلتے ہیں، جیسے کوئی بہادر ہے اکڑ کر سینہ تان کر چلتا ہے، ایسے وہ جنت میں چل رہے ہیں۔ تو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ایسے اکڑ کر نہیں چلتے تھے دنیا میں، یہاں پر ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ یہاں آپ ایسے اکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہا لمشیۃ الخدام فی دار السلام، کہ یہ جو چال ہے یہ اللہ کے خاص خادموں کی چال ہے دار السلام یعنی جنت میں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسا چلنا نصیب کرتے ہیں کہ وہ اکڑ کر اترا کر خوشی سے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ پھر انہوں نے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا؟ انتقال کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں قرآن کی تلاوت پر بات چل رہی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا، اور یہ سب اس وجہ سے کہ میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا تھا، مجھے بہت بہترین ٹھکانہ۔ اور ان کا مقام ویسے بھی دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا بڑا تھا ماشاءاللہ، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روزانہ خواب میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ وہ کہتے تھے کہ جس دن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو تو میں اپنے آپ کو تانا دوں گا کہ میرے اندر کچھ کمی آ گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے امام احمد بن حنبل۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، انتقال کے بعد کون سا عمل قبول ہوا اور کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب دیا اور بہترین ٹھکانہ دیا؟ قرآن کی تلاوت۔ اس سے اندازہ لگائیں قرآن کی تلاوت کتنی بڑی چیز ہے، کتنے اجر و ثواب کا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے کیسے مقام دلاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا بہت بڑی عبادت ہے، اس کو حدیث میں عبادت کا مغز کہا گیا، مخ العبادہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا مقصد ہی دعا میں انسان کی طاقت پیدا کرنا ہے، دعا میں طاقت پیدا کرنا ہے۔ دعا اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو دنیا کے جو بادشاہ اور مالدار اور وزیر ہوتے ہیں ان سے بار بار مانگا جائے تو وہ تنگ ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ دھتکار دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خاصیت ہے کہ جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جتنا چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزوں کو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قریب کر دے گا۔ دعا کی وجہ سے انسان دور نہیں ہوتا، دعا کی وجہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کی خاصیت ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا مانگنے کی عادت ڈالے لمبی لمبی، چاہے ضرورت ہو نہ ہو۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعا صرف جب ضرورت ہو جب مانگنی چاہیے، نہیں۔ جیسے نماز عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، ضرورت ہو نہ ہو ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی پیسوں کی ضرورت، بیماری دور کرنے کی ضرورت، کسی مصیبت کو ہٹانے کی ضرورت، کچھ ہو نہ ہو ہر حال میں دعا مانگنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے گی جبھی ہم دعا کریں گے، جب کوئی مصیبت آئے گی جبھی ہم دعا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت جو دوسری عبادتیں ہیں، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مانگتے تھے۔ کیسی کیسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دعائیں ہی تو ہے، بیت الخلا جانے کے وقت، نکلنے کے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ سب دعا ہی تو ہے۔ کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مانگنے کی عادت ڈالی کہ ہر مسلمان ہمیشہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، ہر حال میں اللہ سے مانگتا رہے۔ دن بھر میں ہم جو دیکھیں سنت والی دعائیں، کتنی ساری دعائیں، یہ دعا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔
اور رمضان المبارک میں یہ جو قرآن کی آیت ہے دوسرے پارے میں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اس میں دیکھیں دعا کتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دعا کتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس آیت سے سمجھیں۔ اس میں اوپر بھی روزے کا تذکرہ ہے، نیچے بھی روزے کا تذکرہ، اور درمیان میں یہ آیت آئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اب عام طور پر قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے یا اس زمانے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ تو عام طور پر جب کوئی شخص آ کر، کوئی صحابی یا کوئی شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ پوچھیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تو درمیان میں قل کا لفظ لاتے ہیں، درمیان میں یعنی حضور کا واسطہ لاتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے۔ جیسے دوسرے بارے میں کتنے سارے سوالات ہیں، یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے۔ اسی طرح یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے مبارک محترم مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا بری بات ہے۔ تو کتنے سوالات ہیں، جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے اور درمیان میں کہتے تھے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یہ قل کہہ کر واسطہ لایا جاتا تھا، پھر کہتے تھے کہ آپ ان کو جواب دیجئے۔ لیکن جب دعا کی باری آئی، جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، ہم اپنے رب سے کیسے دعا کریں، زور سے اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ پکاریں یا دور ہیں کہ ہم زور سے پکاریں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ اس آیت میں کتنا پیارا انداز ہے، اذا سألک عبادی، کہیں بھی اس طرز سے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، دوسرے کوئی سوال میں ایسا نہیں کہا کہ میرے بندے آپ سے پوچھے تو آپ ان کو یوں کہیں، نہیں، اذا سألک عبادی، جب آپ سے پوچھے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو اب قل جو قل کا لفظ ہوتا ہے وہ نہیں لایا، ڈائریکٹ کہا انی قریب، میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، بتلانے کے لیے کہ دعا مانگنے والا جب دعا کرے، جس حال میں دعا کرے، کوئی درمیان میں واسطہ دے نہ دے، میں ہر حال میں دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا اتنی بڑی چیز ہے، دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے درمیان میں قل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لانا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا آپ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج دعا سے بہت ہم غفلت برتتے ہیں، اس لیے دعا مانگنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھ کر دعا مانگیں، اللہ سے امید رکھ کر دعا مانگیں، بار بار مانگیں، مایوس نہ ہو۔ دعا کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس وقت متعین ہوتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جب تک وہ وقت نہیں آتا اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ ہم ایک مرتبہ مانگ کر چھوڑ دیتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بعد میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی پھر اس کی صحیح قبول نہیں ہوگی، قبول ہونا بند ہو جائے گا۔ دعا کرتے رہیں، امید سے دعا کریں، یقین سے دعا کریں، بار بار دعا کریں، جتنی مرتبہ دعا کریں گے دعا کا ثواب ملتا رہے گا، اللہ سے امید کا۔ حدیث میں فرمایا گیا افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت دعا کے بعد حالات کے اچھا ہونے کا انتظار کرنا، یہ افضل عبادت ہے۔ ہم لوگ مایوس ہو جاتے نہیں، دعا کے بعد بار بار دعا کرتے رہیں، اور جب تک حالات اچھے نہ ہو اللہ سے امید لگائے رکھیں، امید باندھے رکھیں، مایوس نہ ہو، امید توڑے نہیں۔ تو جتنا یہ زمانہ گزرے گا، جتنا دعا کے مانگنے سے لے کر دعا کی قبولیت تک جتنے سال گزر جائیں، جتنے دن، وہ دن گویا ہم نے سب سے افضل عبادت میں گزارے۔ سب سے افضل عبادت، افضل العبادت انتظار الفرج، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، خود حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ حالات کے اچھا ہونے کا انتظار کرنا۔
تو دعا مانگنے کے بعد اگر ہم انتظار کریں گے، بار بار دعا کرتے رہیں گے، تو دعا کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ سے امید لگی رہے گی، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور افضل عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حالات کے اچھا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، بار بار دعا مانگنا ہے، اور یقین کے ساتھ اور احتساب جس کو کہا گیا اس کے ساتھ دعا مانگتے رہیں، کیونکہ دعا اللہ کی طاقت سے کام بنانے کا نام ہے، اور اللہ کی طاقت کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کی طاقت میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے بچپن میں، ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ میں اس کو بہت بڑا عالم بناؤں گی، دین کا بڑا خدمت گزار بناؤں گی۔ بچپن میں ان کی آنکھیں چلی گئی، دونوں آنکھوں سے روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اب ان کی والدہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رات بھر گڑ گڑا کر، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات میں جب دعا کر کے تہجد میں وہ سوئی ہے، تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی ہے، آنکھوں کی روشنی دے دی ہے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا تو بیٹے کو آنکھیں مل گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے، جو اندھے کو آنکھ دے سکے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو بس انسان کا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تو ہر کام کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جگہ جگہ قرآن میں یہ جملہ دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، جو تمہاری عقل میں آئے وہ بھی، اور جو تمہاری عقل میں نہ آئے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو ہماری مصیبت، ہمارے مسئلے، ہماری ضروریات کتنی بھی بڑی ہوں، ہمارے اعتبار سے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، ہمارے اعتبار سے وہ بڑی ہوتی ہے، اللہ کے حساب سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو انسان یقین کے ساتھ بار بار جب دعا کرے، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں روزے دار کی خاص دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر روزے دار کی اللہ تعالیٰ روزے افطار کے وقت یا افطار کے بعد دعا قبول کرتے ہیں، روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم افطار کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی، اور جب وقت ملے جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں دعاؤں، حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو یعنی تقدیری فیصلے کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے۔ یعنی دعا میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ دعا میں انسان کوئی مخلوق سے نہیں مانگ رہا ہے، کسی بادشاہ سے نہیں مانگ رہا ہے، دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تقدیر لکھی اللہ نے ہے تو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تقدیر بدل نہیں سکتی وہ ہمارے اعتبار، ہم نہیں بدل سکتے، کوئی فرشتہ نہیں بدل سکتا، کوئی بزرگ نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ تو بدل سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے لکھ دیتا ہے اور جو چاہے مٹا دیتا ہے، جو چاہے لکھتا ہے، جو چاہے مٹا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری موت کفر پر ہوگی، خدا نہ خواستہ ہماری موت اچھی نہیں ہوگی، ایمان پر نہیں ہوگی، اے اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ جو چاہے لکھ دیتے ہیں، جو چاہے مٹا دیتے ہیں، ہم آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری تقدیر جو لکھی ہوئی ہے کہ ہم جہنمی ہیں وہ مٹا کر ہمیں جنتی لکھ دیجیے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو تقدیر انسان نہیں بدل سکتا، کوئی فرشتہ نہیں بدل سکتا، کوئی بزرگ اور کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہے، کیونکہ لکھا ہوا اللہ نہیں، تو اللہ کو قدرت ہے۔ اس لیے دعا ایسی چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے، اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کی عادت ڈالنی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں کریں، خاص دعائیں کریں، ضرورت ہو نہ ہو ہمیشہ دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق